اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 17 پر ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا پچھلے سبق میں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اب آگے کنٹینیو ہو رہی ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیہ نمبر 117 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلو، مثال، ما جو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، نون فا قاف سے ہے، اس کا روٹ لیٹر نون فا قاف ہے۔ شروع کا یا ہٹا دیجئے اور آخر کے واؤ کاف ہٹائیے، واؤ نون ہٹائیے تو نون فا قاف بچ جاتا۔ فی میں، ہذہ اس، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کا مثلی مانند مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دنیا کی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے۔ کمثلی ریح، مانند مثال ہوا کی ہے۔ را یا ہا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ فیہا اس میں، یعنی اس ریح میں، اس ہوا میں، سرن ٹھر ہے، سردی ہے، پالا ہے۔ اصابت پہنچتی ہے، یعنی وہ ہوا، صاد واو با اس کا روٹ لیٹر ہے، ہر تھا کھیتی کو، قومن اس قوم کی یا ایک قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، پر کس پہ ظلم کیا؟ انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ تو وہ اس نے ہلاک کر دیا اس کو، یعنی اس ٹھر نے، اس سردی نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ وما اور نہیں، ظلما ظلم کیا، ہم ان پر، ظلمہم ظلم کیا ان پر، اللہ اللہ نے، ولیکن لیکن، انفسہم اپنے نفسوں پر، وہ یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس بیک گراؤنڈ میں سوچیں کہ ایک کافر کس سوچ کے ساتھ اس دنیا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے پہ خرچ کرتا ہے، اپنی شان کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اور لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے، کوئی سٹیٹس لینے کے لیے، کوئی شہرت لینے کے لیے، کوئی ہر دل عزیز ہونے کے لیے، کوئی بھی کام کرتا ہے لیکن اس کا فوکس دنیا ہوتی ہے۔ بس ابھی میں خرچ کروں، ابھی مجھے اس کا ریوارڈ مل جائے اسی دنیا میں۔ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ اپنا پیسہ خرچتے ہیں تاکہ وہ پالیٹکس میں آ جائیں، اور پالیٹکس میں آ کر بہت سارا پیسہ خرچتے ہیں تاکہ وہ اس سٹیٹس کو سنبھال کر رکھیں۔ اپنے بڑے بڑے گھر لیتے ہیں، مینشنز لیتے ہیں، اپنی گاڑیاں بہت بڑی بڑی لیتے ہیں تاکہ لوگوں پر روب پڑ جائے، اور پھر ان کی گیدرنگز کیسی ہوتی ہیں، ان کا سوشل سرکل کیسا ہوتا ہے، یعنی جو بھی، اور یا پھر اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں تو کس لیے؟ تاکہ وہ بڑے عہدوں پر آ جائیں، وہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں، ان کی زندگی بھی عیش اور عشرت کی ہو۔ واٹ ایور، جو بھی وہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں، چاہے اپنے پہ خرچ کریں، اپنی شان بڑھانے کے لیے خرچ کریں، اپنی اولاد پر خرچ کریں، اس کی مثال کیا ہے؟ کیونکہ ان کی پوری نیت دنیا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک کھیتی ہو، اور کھیتی کھڑی ہو، اور اس کے اوپر کسان نے خوب محنت کی ہو، بیج بھی ڈالا ہو، پانی بھی دیا ہو، اور وہ کھیتی کھڑی ہو گئی ہو، لیکن اس کے اوپر کیا آ جائے؟ سخت سردی والی ہوا۔ ہوا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتی ہے؟ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی فریج کے بیچ میں کوئی فروٹ ہو یا کوئی سبزی ہو، وہ پیچھے جہاں پر بہت زیادہ
سردی ہوتی ہے نا، جیسے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، فریزر میں اگر رکھ دیں، فریزر میں ویسے ڈال دیں، پھینک دیں، یا پچھلی دیوار جو فریج کی ہوتی ہے نا وہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ لگی ہو تو سبزی بیکار ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ پلپلی ہو جاتی ہے، اور آپ کا دل نہیں کرتا وہ کھانے کے لیے، پھینک دیتے ہیں آپ اٹھا کے، کیونکہ وہ بیکار ہو گئی، وہ کرنچ جو سبزی کے تازگی تھی اور کرنچ تھا اور جو اس کی نیوٹریشن تھی وہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ملے گی، وہ انسان اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جب کھیتی کے اوپر ٹھنڈی ہوا لگتی ہے نا تو وہ ساری کھیتی کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی کھیتی کی مثال کہ جس کے اوپر سرد ہوا آئے اور پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور قیامت کی ہوا اس سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گی، غبار بنا کے اڑا دے گی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی نیوٹریشن نہیں اس دن ان کو ملے گی، کوئی غذائیت نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ملے گا ان کو، کوئی وہاں پر فائدہ نہیں ملے گا ان کو۔ کتنی اچھی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں نا، دماغ انسان کا کھل جاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں محنت بھی کی، آپ نے مزدوریاں بھی کیں، آپ نے اپنی انرجی لگائی، اپنا وقت لگایا، اپنی صلاحیت لگائی، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا تھا، تو قیامت کے دن اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ تم نے دنیا میں چاہا تھا، دنیا میں تم کو مل گیا، بس۔ جو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے کسی پہ ظلم کرتا، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ کرنا چاہتا تو جو مرضی کرتا، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو شان اتنی بڑی ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو مرضی کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بندوں سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ تو یہ لوگ کفر کر کے اور دنیا کی زندگی ہی میں مگن رہ کر اپنی ساری مزدوریاں اسی دنیا میں لگا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سارے مواقع دیے تھے، ساری سہولتیں دی تھی جس کی وجہ سے یہ سیدھا راستہ پکڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں پکڑا، تو پھر انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی جان کا حق ہے کہ آپ اس کو جنت میں پہنچائیں، یہ آپ کی جان کا حق ہے کہ آپ اس کو جنت میں پہنچائیں اور جہنم سے بچائیں۔ اب انسان اگر جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ کس راستے پر ڈال رہا ہے؟ اپنے پر ظلم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر چلا رہا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لیں کہ آپ کا کرائے کا گھر ہے اور آپ نے اپنی ساری پونجی جو جمع پونجی ہے نا، آپ کماتے جاتے ہیں اور اس گھر پہ لگاتے جاتے ہیں، اس کی دیوار توڑی، نئی بنا لی، اس کا پلر توڑا، وہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دی، آپ نے اس کے ایکسٹرا کمرے بنوا لیے، اوپر منزل چڑھا لی، اور وہ کرائے کا گھر تھا، اور مالک آ کے کہیں نکلو ادھر سے، تو آپ کہیں نہیں 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 میں نہیں نکل سکتا، میں نے تو اس پہ اپنی ساری پونجی لگا دی ہے، تو مالک کہے گا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گھر تو آپ کا ہے ہی نہیں، آپ نے کیوں اس کے اوپر اتنا پیسہ لٹایا اور ضائع کیا؟ آپ اپنا گھر بناتے اور اس کے اوپر پیسے لگاتے، عقل مند ہوتے تو یہی کرتے نا۔ تو اس بندے کی مثال جو دنیا میں ساری اپنی کمائی کر کے ادھر ہی کھپا دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کرائے کے گھر کے اوپر اپنی ساری جمع پونجی لگانے والا بے وقوف، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ مثال ہو گئی کافروں کی، کیونکہ کافروں کی بات چل رہی تھی۔ اب دوسری چیز ریاکاری کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے بیچ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے لگاتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ایک چکنے پتھر کی جیسی کہ جس کے اوپر بارش پڑے، مٹی پڑتی ہے اور لگتا ہے جیسے یہ بڑا زرخیز ہوگا کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بارش آتی ہے اور وہ سارا کا سارا بہہ جاتا ہے اور چکنا پتھر چکنا رہ جاتا ہے، نہ وہ خود کو فائدہ دے سکتا ہے نہ دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یہ مثال ہوتی ہے کہ اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ لیٹس سے آپ کو کوئی نیکی کا موقع ملا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع بھی دیا اور آپ کو مال بھی دیا ہے، تو اگر آپ خدا نخواستہ اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، میری تعریف کریں گے، میری ایک شان بن جائے گی، لوگوں کے دل میں رعب آ جائے گا، وہ میری عزت کرنے لگ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جو آپ چاہیں گے وہی آپ کو ملے گا۔
وہ اس دنیا میں وہ لوگوں کے منہ سے کہلوا دے گا، دکھا دے گا، لیکن قیامت کے دن اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہوگا، وہ بے وزن اجر ہوگا جب سب چیزیں تولی جا رہی ہوں گی۔ ہر نیکی کو ایک حیت دے دی جائے گی اور وہ اس حیت میں تولی جائے گی۔ ہاں جی بالکل، بندے جو ہوں گے نا ان کا اپنا جو ہے نا ایک روب ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور ہوا چلی اور ان کا کپڑا جو ہے ان کی ٹانگ سے ہٹا، اور ان کی ٹانگیں بہت، وہ چھوٹے قد کے تھے اور ان کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی تھیں، تو صحابہ کو ہنسی آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم عبداللہ کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ یہ بہت باریک ہیں، اللہ کی قسم کہ اس کی ٹانگیں اللہ کی نظر میں احد پہاڑ سے بھاری ہیں، یا احد پہاڑ جیسی ہیں، وہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ کی نظر میں کسی بندے کی حیثیت اس لحاظ سے نہیں ہوتی جیسے عام لوگ اپنے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے تو یہ بڑی شان والا ہے، اس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے تو یہ بہت شان والا ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی نہیں لینا دینا۔ قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا آپ نے کتنے قیمتی کپڑے پہنے تھے، آپ نے اپنی شادی پہ کتنے پیسے خرچ کیے تھے، آپ کو کون کون انفلوئنشل بندہ جانتا تھا، آپ کی پریزیڈنٹ کے ساتھ کوئی تعلق تھے کہ نہیں تھے، اور یہ چیزیں کچھ میٹر ہی نہیں کرتی۔ اللہ کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ صرف یہ پوچھے گا کون سی نیکی خالصتاً کی تھی میرے لیے، قیامت کی سوچ کتنی تھی جس وقت نیکی کر رہے تھے۔ جب آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا اور اس نے آگے سے جواب آپ کو صحیح نہیں دیا تو کتنا اپنے نیکی کو سنبھالا۔ یہ تو نہیں کیا کہ اپنا احسان جتا دیا اور دنیا میں ہی اپنے سارے فیصلے چکا دیے۔ دنیا میں نہیں سارے فیصلے چکانے کہ میں نے ابھی کسی کو دیا تو ابھی اس سے شکریہ ایکسپیکٹ کیا۔ میں تو اتنی ہنسی آتی ہے کہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ کسی کو جگہ دیتے ہیں اور دوسرا بندہ ایسے ہاتھ ہلا کے تھینک یو نہ کرے تو کہتے ہیں ہاں کتنا بدتمیز ہے، تھینک یو بھی نہیں کیا۔ اتنی چھوٹی سی نیکی کے لیے بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا تھینک یو بولے گا۔ اگر کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اب ہمارا کوئی کام کر دے، اور یا جب ہم اس کو بلائیں تو یہ جلدی سے آ جائے، یا ہماری بات مانے، یا ہماری بات لوگوں سے کرے۔ تو یہ ساری چیزیں میری پیاری بہنوں غور کیا کریں کہ کہتے ہیں نا، کسی عالم نے کہا تھا کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرو جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ یہ بھی جملہ لکھ لیں، اپنی نیکیوں کو ایسے چھپایا کریں جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں، تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں۔ ہاں، آپ کے چھپانے کے باوجود اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو پھر کوڑے نہ کہ ہائے میری نیکی ضائع ہوگی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر وہ مومن کو جلدی مل جانے والی خوشخبری ہوتی ہے اگر وہ ایکسپیکٹ نہیں کرا تو یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں۔ یہ جو کویشچن ہوتا ہے نا بچوں کا، ہائے یہ کافر بھی تو کتنی نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی تو بہت اچھے کام کرتے ہیں، وہ چیریٹی کرتے ہیں، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ آپ کہیں ہمیں کیا پتہ، بس ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے آخرت کی نیت کے ساتھ یعنی ایمان کے بغیر اگر نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو اس کا اجر اور بدلہ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اس نے دنیا کے لیے کیا، جو وہ کر رہا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، اس کو شہرت بھی مل جاتی ہے۔ آپ ان کو بتائیں، چونکہ وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں تو وہ دنیا ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کو کار بھی ملے گی، بنگلے بھی ملے گی، شہرت ملے گی، محبت ملے گی، دنیا میں ان کا واہ واہ ہو جائے گی، سب اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کہ دنیا میں بھی نہ دے آخرت میں بھی نہ دے دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ دنیا اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اگر رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو ایک پانی کا قطرہ نہ دیتا، لیکن اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ دے دیتا ہے۔ ہاں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی بلڈنگ، بہت اونچی بلڈنگ بننی ہے، بہت اونچی بلڈنگ بننی ہے، اگر وہ بلڈنگ کسی فاؤنڈیشن کے بغیر بنے تو بچوں سے پوچھیں کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ہلکا سا جھٹکا لگے تو پوری بلڈنگ نیچے۔ فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی نا، آپ بتائیں مجھے، بن سکتی ہے؟ نہیں۔ اوکے، دین ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں یہ آنکھ، کان، دل، سمجھ کس نے دی ہے؟ یہ وجود کس نے دیا ہے؟ بولیں کس نے دیا ہے؟ کسی اور انسان نے ہم کو پیدا کیا؟
اس پوری انسانیت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ زمین کس نے پیدا کی ہے؟ کس نے ہمارے لیے پرفیکٹ بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اوکے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہماری جسمانی ضرورتیں بھی پوری کی اور ہماری روحانی ضرورتیں بھی پوری کی. جسمانی کے لیے زمین کے اوپر ہر چیز موجود ہے، کھانا پینا پہننا، ہر چیز کی سہولتیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کتابیں بھی بھیجی اور نبی بھی بھیجے، اور انہوں نے ہم کو بتایا کہ جو آپ کا دینے والا ہے، جو آپ کا پیدا کرنے والا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس ورلڈ از نتھنگ، دس از جسٹ اے ٹیسٹ. آپ اللہ پر یقین رکھ کر، اللہ کو ایک مان کر، اللہ کی خاطر نیکیاں کریں اس دنیا میں، اور ایکسپیکٹیشن اللہ سے رکھیں. اب یہ آپ کی فاؤنڈیشن بن جائے گی کہ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں، میں آخرت پر یقین رکھتی ہوں، میں پیغمبروں پہ یقین رکھتی ہوں، میں کتابوں پر یقین رکھتی ہوں، میں ملائکہ پہ یقین رکھتی ہوں، اور یہ میری بیس ہے. اب اس فاؤنڈیشن کے اوپر آپ بلڈنگ کھڑی کریں، نیکیوں کی بناتے جائیں، اور نیکیاں اور نیکیاں. آپ کی نیکیاں گریں گی نہیں، وہ فائدہ مند ہوں گی. لیکن اگر اس نیکیوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، تو وہ بلڈنگ نہیں نہ بن سکتی. یہ ساری بات ہے. تو دیر آر سو مینی ڈفرینٹ ویز آف ٹیچنگ یور چلڈرن کہ کیوں یہ اینڈ اپ کریں گے وہاں پر. تو میری پیاری بہنوں، آپ سب اپنے دل میں یہ عہد کر لیں. میں نے اپنی ساس کی خدمت کی، میں نے اپنی نند کی دعوت کی، میں نے اپنے دیور کو کچھ دیا، میں نے اپنی بہن کے ساتھ کچھ کیا، اپنی امی کا کچھ. یہ سب چیزیں میری فاؤنڈیشن کیا ہے؟ واٹ از مائی میری بنیاد کیا ہے ان کاموں کے کرنے کی؟ کہ لوگ مجھے بہت اچھا کہیں، استغفر اللہ العظیم کہہ دیں گے، اور وہ بھی اوپر سے کہیں گے ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو یور سیلف. یہ ظلم نہیں کرنا اپنی جان کے ساتھ. یہ اپنی جان پر رحم کریں کہ آپ کہیں کہ یہ اللہ کی خاطر میں کر رہی ہوں، یہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، یہ بھی اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. میری ایک فرینڈ بتا رہی تھی کہ میری ساس جو ہیں وہ بار بار احسان جتاتی ہیں، اور جو ہے نا میں تھک گئی ہوں سن کے. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر آپ ان کو اپنی امی سمجھو گی نا، اپنی امی سمجھو گی اور اپنی امی بار بار ایک بات کو ریپیٹ کریں تو ہنسی آ جاتی ہے. ہائی امی کیا ہو گیا، بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہی ہیں آپ. یا پھر بندہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میری امی کا دل نہ ٹوٹ جائے، اسی طرح ہنس کے کہتے ہیں ہاں اچھا یہ بات ہوئی تھی. تو اگر آپ ان کو اپنی امی سمجھیں گی، اور یہ سمجھ لیں کہ بوڑھے بندے تانا دینے کے لیے نہیں بات کو ریپیٹ کرتے، بلکہ وہ بھول جاتے ہیں اور اپنے دل کی تسلی کے لیے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو احساس ہو جائے. تو آپ کہیں ہاں واقعی یہ بات سچی ہے امی، آپ نے تو بالکل سچ کہا ہے. تو اگر آپ اس طرح کرو گی تو گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کو وہ تانا بھی نہیں لگے گا. آپ اپنی ساس کا منہ چوم لیں، ان کو گلے لگاتے ہیں کہ امی آپ کتنی اچھی باتیں بتاتی ہیں، شکر ہے کہ گھر میں کوئی بڑا موجود ہے جو ہم کو گائیڈ کر سکتا ہے. یعنی اور یہ نیکی آپ کس لیے کریں گی؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اور ساری دعائیں آپ کی ماں کو جائیں گی، کیونکہ وہ ساس آپ کی ماں کو دعا دے گی کہ آپ کی ماں نے کتنا اچھی آپ کی تربیت کی تھی، کہ آپ مجھے کتنا پیار کرتی ہو، آپ کتنی میری عزت کرتی ہو، اور کتنی میری باتیں غور سے سنتی ہو اور سمجھتی ہو. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں نیت اپنی درست کر لیں، نیت درست کر لیں، تو کنسٹرکٹیو ہو جاتا ہے بندہ، گھر میں سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، خوشیاں آ جاتی ہیں، رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں. لیکن نیت اگر اللہ کے لیے کی ہو، اگر انہی کاموں کو کسی اور نیت کے ساتھ کیا تو دنیا میں اتنی ٹھوکر کھاتا ہے بندہ، اتنی تکلیف اٹھاتا ہے، اور کیونکہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے لوگوں سے. تو یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کے پاس وہ ہے ہی نہیں جو وہ آپ کو دے سکیں. آپ کی جو عزت ہے نا، آپ کی نیکی کا بدلہ وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ خود فقیر ہیں. ہم بھی فقیر ہیں، آپ بھی فقیر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے. تو فقیر سے جو مانگ رہا ہے دوسرے فقیر کے پاس وہ نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہے. اس سے ایکسپیکٹیشن لگائیں. جب ایکسپیکٹیشن اپنے جیسے غریبوں فقیروں سے لگاتے ہیں تو پھر تو ٹھوکر ہی کھانی ہوئی اور دل ٹوٹنا ہی ہوا نا. جو ان کے پاس ہے ہی نہیں قیمت، وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس وہ قیمت ہی نہیں آپ کی نیکی کی. ہاں آپ کی نیکی کی قیمت بادشاہوں کا بادشاہ لگا سکتا ہے، اس کے ہاتھ بیچیں ان کو.
پھر آپ کو مزہ آ جائے گا زندگی کا. تو اگر آپ نے زندگی کا مزہ لینا ہے تو لوگوں کی باتوں کو پازیٹیو لینا شروع کر دیں اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا روب، آپ کی محبت، آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. لیکن یہ تبھی ہوتا ہے، دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، آخرت بھی جنت بن جاتی ہے، اگر انسان اللہ کی خاطر سارے کام کرے. یہ اس آیت کا میسج ہے، ٹیک اوے میسج، کہ نیت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی فرما برداری ہو. میری پیاری بہن یہ دعا کریں، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.